الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم۔ میرے عزیز دوستوں، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، آج اس نچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آج اس کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، تحقیق جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور ان کی نشانی یہ ہوگی الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سب سے پہلے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہوں گے، وہ مومن ہوں گے، اور اس کے بعد وہ تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگار بن کے رہیں گے، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بے خوف کر دیا، اور آخرت میں بھی کوئی آخرت کا غم نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ذکر ہو رہا تھا کہ اعمال بہت ہیں، نیکیاں کرنے کے بہت ذرائع ہیں، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، کپڑے پہناؤ، کسی کی مدد کرو، نیکی ہے۔ لیکن جو عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو اور اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کرو۔ نیک بندوں سے محبت کرنا، نیک بندوں سے دوستی کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا جلال، اللہ کا خوف، کیا مطلب؟ جن کو رب کا خوف ہوتا ہے، جن کو اللہ کے جلال کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جتنا بندہ نیک ہوتا ہے، اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، پرتگیز ایک زبان ہے، پرتگال والے بولتے ہیں، جہاں انہوں نے حکومت کی وہاں اسی زبان کو رائج کیا۔ پرتگیز میں قرآن پاک کا جب ترجمہ کیا گیا، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کے خوف کا ترجمہ کیا گیا، اللہ سے محبت۔ پتہ چلا جو اللہ
اللہ کا خوف رکھتا ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ اتنا ہی اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ سے محبت یہ نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ کوئی ڈرونی ذات ہے، اس کے بڑے بڑے دانت ہیں، جسم پر بال ہے، اللہ اتنا حسین ہے، اللہ اتنا خوبصورت ہے۔ مومن کا محبوب حقیقی ہے، مومن کو ایک فکر ہوتی ہے میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم یہ دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اس کا محبوب ناراض ہو جائے، کھانا چھوٹ جاتا ہے، پینا چھوٹ جاتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کو ایک گھڑی سکون نہیں ملتا، میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اور اللہ کی ذات پاک جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے دل پر کیا وارد ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میری زندگی موت سے بھی زیادہ بری وہ اپنی زندگی نہیں چاہتا۔ دنیا کے محبوب چھوٹ جائیں، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ کیا محبوب ہیں؟ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ۔ آپ گھر سے نکلے، سامنے دیکھا ایک بہت بڑا رئیس تھا، اس کی لونڈی، اس نے بڑی رقم دے کے اس لونڈی کو خریدا۔ وہ لونڈی اتنی حسین تھی، وہ لونڈی اتنی خوبصورت تھی، دنیا دیکھ دیکھ کے حیران ہوتی تھی۔ وہ لونڈی آقا کے نوکروں کے جھرمٹ میں چل رہی ہے۔ مالک بن دینار کی ایک نظر پڑی، دیکھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ لونڈی بکاؤ مال ہے، بکنے کے لیے بازار میں آئی ہے۔ مالک بن دینار خدا کا ولی، سادے سے کپڑے، سادہ سا لباس، اللہ کا ولی تھا، اللہ سے محبت کرنے والا۔ دنیا جانتی تھی یہ خدا کا دوست ہے، اللہ اس کی دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔ لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ ہنسنے لگے۔ رئیس جس کی یہ لونڈی تھی، اس کا کرندہ ہنس کے کہتا ہے بابا خرید لی ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا بابا تو نے اتنی حسین لونڈی کبھی زندگی میں دیکھی ہے؟ آپ نے بے نیازی سے کہا قیمت لگاؤں؟ کہا لگاؤ۔ کہا 2 سڑی کھجوریں اس کی قیمت۔ لوگ ہکے بکے رہ گئے، یہ بابا اتنا سمجھدار ہے، اتنا بڑا عالم ہے، خدا کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، یہ اس نے کیا بات کی؟ اتنی حسین لونڈی تو کبھی کسی نے دیکھی نہ ہوگی۔ 2 کھجوریں نہیں کہا، اس کی قیمت 2 سڑی ہوئی کھجوریں۔ رئیس کا کرندہ کہتا ہے بابا عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا اس میں اتنے عیب ہیں، یہ بھی میں قیمت لگا رہا ہوں، اس میں اتنے عیب ہیں، اس کی قیمت یہ بھی نہیں۔ کہا بابا کیا عیب ہے؟ بابا کیا عیب ہے؟ خدا کا ولی کہتا ہے اگر دانت صاف نہ کرے منہ سے بدبو آتی ہے، ناک سے گندا لیسدار پانی نکلتا ہے، 2-4 دن نہ نہائے تو پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، ہر مہینے غلیظ خون آتا ہے، پخانہ نکلتا ہے، پیشاب نکلتا ہے۔ کیا خوبی ہے! اللہ کی قسم یہ تو میں 2
دو کھڑی کھڑی 2 سڑی کھجوریں قیمت لگا رہا ہوں، اس سے عیب اتنے ہیں، اس کی قیمت تو یہ بھی نہیں ہے۔ پھر کہا لوگوں سنو، میں تمہیں ایک ایسی لونڈی کی خبر دیتا ہوں، اللہ کی قسم وہ ایسی لونڈی ہے، مردے سے بات کرے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اپنے منہ کا تھوک کڑوے کنویں میں ڈال دے وہ شہد طرح پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اپنی چھوٹی انگلی دنیا میں کر دے تو یہاں رات نہ پڑے۔ کیسی لونڈی؟ لوگ دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بابا بتاؤ وہ لونڈی اس کی کیا قیمت ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم رات اٹھ کے جو 2 نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو ایسی لونڈی عطا فرمائے گا۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، میرے بھائی میرے بیٹے، اللہ کا حسن، رب کا حسن، رسول پاک فرماتے روز محشر اللہ کے نیک بندے خدا کے ولی جنت کے درختوں کو اکھاڑنے لگیں گے، جنت کی نہروں کو برباد کرنے لگیں گے۔ اللہ کے ملائکہ کہیں گے وہ اللہ کے بندو، رب نے تمہارا حساب و کتاب نہیں دیا، بغیر حساب و کتاب کو تمہیں جنت میں داخل کیا، تم کتنے بے قدر ہو، اللہ کی جنت کے درخت کاٹتے ہو، نہروں کو خراب کرتے ہو۔ اللہ کی آواز آئے گی یہ میرے ناز بردار بندے ہیں، میرے محبوب بندے ہیں، یہ میرے دوست ہیں، میرے ملائکہ ان کو کچھ نہ کہو، ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں، ان سے پوچھو ان کی کیا آرزو ہے، ان کی کیا تمنا ہے۔ اللہ کے فرشتے عزم سے پوچھیں گے رب کے بندوں بتاؤ، رب نے تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا، تم جنت کی نہروں کو خراب کرتے ہو، جنت کے درختوں کو اکھاڑتے ہو، تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا تمنا ہے؟ اور اللہ کے ولی کہیں گے ہم رات کو جاگا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، لوگ آرام کیا کرتے تھے، بستروں پر سویا کرتے تھے، ہم ساری رات اللہ کا ذکر کرتے تھے، رب کے نوافل پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ یہ سب کچھ ہم نے جنت کے لیے نہیں کیا تھا، ہم تو اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، ہم تو رب کا دیدار چاہتے تھے۔ رسول پاک فرماتے ہیں رب کہے گا میرے ملائکہ آج سارے پردے ہٹا دو، آج حجاب اٹھا دو، میرے بندے مجھے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ رسول پاک فرماتے ہیں پردے ہٹا دیے جائیں گے، حجاب ختم کر دیے جائیں گے، اللہ کے بندے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حدیث پاک ہے، رب پوچھے گا میرے بندو تم نے کتنا عرصہ میرا دیدار کیا، میری زیارت کی؟ وہ رب کے ولی کہیں گے یا اللہ ایک لحظہ، ایک سیکنڈ ہم نے تجھے دیکھا، چاہت اور بڑھ جائے گی، خواہش اور بڑھ جائے گی۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو تم 70,000 سال تک مجھے دیکھتے رہے، ہوش ہی کھو بیٹھیں گے، 70,000 سال گزر جائیں گے، کہیں گے ایک لحظہ ہم نے دیکھا۔ یہ اللہ کا محبوب، میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، اللہ ان کے صدقے لوگوں کو، اہل جنت کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اب لوٹیے اسی حدیث پاک کی طرف۔ عمل بہت ہے، نیکیاں بہت ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے کہ
رب کے بندے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں اور نیک بندوں کو دوستی کریں، یہ عمل سب سے بڑا۔ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن اللہ کے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کریں گے، اس کا پہلے مطلب سمجھ لو، اللہ کا جلال، اللہ کا دبدبہ، اللہ کا خوف، رب کی خشیت کی وجہ سے وہ آپس میں محبت کریں گے۔ جو محبت کرنے والا ہے وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، جو محبت کرنے والا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو محبت کرنے والا ہے وہ اللہ کا اطاعت گزار ہے، جو اللہ کی سے محبت کرنے والا ہے رب کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور جس سے محبت کر رہا ہے وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، جس سے محبت کر رہا ہے اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہے، جس سے محبت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا، جس سے محبت کر رہا ہے وہ بھی رب کے ڈرنے والا۔ رسول پاک نے فرمایا جو اللہ کے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے، روز محشر نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، ان کے چہرے جس طرح آفتاب چمکتا اس طرح چمکتے ہوں گے، انبیاء دیکھیں گے، شہداء دیکھیں گے، دیکھ کے ان پہ رشک کریں گے، یا اللہ یہ کون ہے جنہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا گیا، جن کے چہرے مہتاب اور آفتاب طرح چمکتے ہیں اور سبز دیبا کے لباس پہنے ہوئے ہیں، انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے، آپس میں دوستی رکھتے تھے، اللہ کی محبت کے لیے اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے، اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے۔ لوگ تھوڑے سے ہیں، چند افراد ہیں، لیکن اللہ کی قسم مبارک کے لائق ہو، اللہ کے لیے آپس میں بیٹھے ہو، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہو، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہو۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دو نیکوکار اللہ کے بندے مصافحہ کرتے ہوئے مسکراتے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، اللہ ان کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح خزاں کے پتے جھڑ کے درخت لڑ ہو جاتے ہیں، اس طرح ان کے گناہ اللہ جھاڑ دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ عمل تو بڑا ہے، بغیر شک کے بہت بڑا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے دو مومن بندے آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں دوستی رکھتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، ان میں وہ اللہ کا مومن بندہ جو دوسرے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دونوں ہی مومن، دونوں ہی نیک، دونوں ہی اطاعتگار، لیکن آپس میں کیوں ملتے ہیں؟ آپس میں دوستی کیوں رکھی ہے؟ آپس میں تعلق کیوں ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، کیونکہ نیک اس لیے محبت کرتا ہوں، کیونکہ نمازی اس لیے محبت کرتا ہوں، کیونکہ یہ مومن اس لیے محبت کرتا ہوں، کیونکہ نبی پاک کا امتی ہے، رسول پاک کا غلام ہے، اس لیے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا جب دو مومن آپس میں محبت کرتے ہیں، لیکن وہ مومن جو دونوں میں زیادہ محبت کرتا ہے اللہ
اللہ بھی اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کوئی چیز نبی پاک نے چھوڑی نہیں، محبت کرنے والوں میں بھی تفریق رکھی۔ جو زیادہ محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ دو مومن جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، لیکن ان میں ایک اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کرتے دونوں محبت ہیں، کرتے بھی اللہ کے لیے ہیں، لیکن ایک کہتا ہے میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ اس کو جنت کا ایک الگ اونچا رتبہ اور مقام عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، مکہ معظمہ میں کلمہ پڑھنے والوں کو اتنا تنگ کیا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئی، دروشی پڑے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے پوچھا، سنا ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا آپ کو بہت تکلیفیں دی گئیں، آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں اس کے نشان دکھاؤں۔ لوگوں نے گھیر لیا، آپ نے کرتا مبارک ہٹایا، آپ کی پیٹھ میں گڑھے بنے ہوئے تھے۔ کہا یہ کیا؟ فرمایا مجھے تپتی ریت پہ لٹایا جاتا پر پتھر رکھ دیے جاتے، مرنے لگتا، سانس اٹھنے لگتا، پتھر ہٹا کے پوچھتے بولو اس دین کو چھوڑتے ہو، محمد رسول پاک کی نبوت سے انکار کرتے ہو؟ میں کہہ دیتا وہ کوئی اور ہوں گے جو بڑا گمان کرتے ہیں، ہم تو عرب کے ایک ماہی پر ایمان رکھتے، جانتے تھے کہ یہ تعلق نہیں ٹوٹ سکتا۔ فرمایا انگاروں پہ لٹا دیا جاتا، سب میں لپیٹ کے، منہ میں دھواں دے کے مارنے کی کوشش کی جاتی۔ جن انگاروں پر لٹاتے تھے وہ انگارے ہمارے خون سے بجھ جاتے تھے۔ یہ پیٹھ پر انہی انگاروں کے جلنے کے بعد گڑھے بن گئے۔ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت تھی، اتنی تکلیفیں دی۔ ابو جہل کے ہاتھ میں نیزہ تھا، وہ جسم میں چبو کے اس کو گھماتا، کھال پھٹتی، گوشت کٹتا، دیکھنے والوں کی چیخیں نکل جاتی۔ لوگ کہتے سمیہ کہتے میں نے اسلام چھوڑا، اپنی جان بچانی فرض ہے۔ سمیہ کہتی ہے یہ بھی اپنی قوت کو آزمائیں، ہم بھی اللہ کو ثابت کر کے دیں گے۔ جب دیکھا سمیہ نہیں مانتی، ابو جہل نے وہی نیزہ جس سے کھال دیڑتا تھا شرمگاہ میں داخل کر دے، اندر سے گوشت کے دوتھڑے گرتے ہیں۔ مکے کی عورتوں کی چیخیں نکل گئی، پھر بھی
نہیں مانی۔ ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے، ایک دائیں کھڑا کیا، دوسرا بائیں کھڑے کیا۔ دائیں اونٹ سے دائیں ٹانگ باندھی، بائیں اونٹ سے بائیں ٹانگ باندھی، دونوں اونٹوں کو ہانک دیا، سمیا چر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ نبی پاک کا دین نہیں چھوڑا۔ آخر وہی نازل ہوئی، میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ ہجرت کر لیں۔ مدینہ منورہ کے لوگ آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مدینہ منورہ میں آپ کی اقامت کے لیے دعوت دینے آئے۔ مکے کے لوگوں نے کہا، جو صحابہ کرام تھے، یہ ظالم تو وہاں پہنچیں گے، پھر کیا کرو گے؟ نبی پاک کے دستے مبارک پر بیعت کی، عہد کیا، یا رسول اللہ خدا کی قسم جس پر ہم ایمان لے آئے، آپ مدینہ منورہ چلیں، آپ کی جان کی حفاظت کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، آپ حکم دیں گے، آگ میں کود جائیں گے، ان کافروں کو آپ کو تکلیف نہیں پہنچانے دیں گے۔ اللہ کے محبوب نے ہجرت کی اجازت دے دی، فرمایا جب مجھے رب حکم دے گا میں بھی ہجرت کروں گا، تم نکل جاؤ۔ مکہ معظمہ میں رہنے والے غریب مسکین مکہ معظمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ یہ ہجرت کیا تھی؟ صرف تن کے کپڑے اور کچھ نہیں لے کر گئے، تن تنہا صرف رسول پاک کا دین بچانے کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے مکہ معظمہ سے مدینہ پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ آ گئے۔ روئے زمین کی تاریخ پڑھ لو، یہ مثال آپ کو نہ کسی دین میں ملے گی، نہ کسی خطے میں ملے گی، نہ کسی قوم میں ملے گی۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کی تاریخ ہے۔ نبی پاک نے مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ بھائی بنا دیا، رشتے قائم کر دیے کہ انصار جو مدینہ منورہ میں رہنے والے مکہ معظمہ کے لوگوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ جب بھائی بن گئے، انصار نے کیا کیا؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کی محبت ہوتی کیا ہے، اللہ کے لیے پیار ہوتا کیا ہے، اللہ کے لیے ملنا کسے کہتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھنا کسے کہتے ہیں، اللہ کے لیے دوستی کسے کہتے ہیں۔ یہ وہ مثال تھی جو اللہ کے لیے محبت کر رہے تھے، اللہ کے لیے دوستی کر رہے تھے، اللہ کے لیے آپس میں مل رہے تھے۔ انصار مکہ کے لوگوں نے اپنے گھروں کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ میرا اور ایک اس مہاجر کا جو مکہ معظمہ سے آ رہا ہے۔ اپنے گھر کے سامان کے 2 حصے کر دیے، یہ بھائی میرا، آدھا سامان یہ تیرا۔ خدا کی قسم حدیث پاک ہے، انصار میں سے کئی لوگ کہنے لگے اے مکہ کے مہاجروں، ہماری 2 بیویاں ہیں، ہم ایک بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اس سے تم نکاح کر لو تاکہ ایمان بچا رہے۔ خدا کی قسم یہ اتنی بڑی بات ہے، بیان کرنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، اس محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب تعلق ایسی ذات سے لگتا ہے جس سے بڑا کوئی نہیں، پھر بڑے بھائی میرے بیٹے بزرگ کہتے اونٹ والوں سے دوستی کرو تو دروازے بڑے کرنے پڑتے ہیں۔ کیا کہا؟ میری 2 بیویاں، میں ایک کو
کو طلاق دیتا ہوں، اس سے تم نکاح کر لو، معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے محبت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے لیے کیا کرنا چاہیے، قیامت کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا، تیرا چہرہ خاک آلود ہو، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کوئی تماشا نہیں ہے، جب نبی تھر تھر کانپیں گے، خدا کے مقرب بندے وہاں خوف سے تھر تھر کانپیں گے، ہر بندے کا کیا حال ہوگا؟ حدیث پاک ہے، جب تک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خوشخبری بھی سنائے گا، اس وقت تک ہر مرد عورت خدا کے خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ آپ سن کے کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ مطلب تیرے دل میں خوف نہیں ہے؟ کس بات کی تو آنے کی خبر مجھ سے سننا چاہتا ہے؟ تو نے کیا تیاری کی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کوئی زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی ہیں، زیادہ روزے تو نہیں رکھے ہیں، زیادہ صدقہ تو نہیں کیا ہے، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا۔ نبی پاک فرماتے میں خود کچھ نہیں بولتا، مجھے یہ رب کہتا ہے میں وہی بولتا ہوں۔ نبی پاک خاموش ہو گئے۔ اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ آقا نے پوچھا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ عرض کی آقا کو بڑی تیاری تو نہیں کی، نہ زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ زیادہ حج کی ہے، نہ کوئی زیادہ صدقہ کیا ہے، ہاں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکا لی، خاموش ہو گئے۔ اس کا جواب اللہ نے جبریل امین کو بھیج کے دیا، میرے محبوب ان سے کہہ دے دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا روز محشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ خدا کی قسم حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک کے پورے دور میں اللہ کی طرف سے بڑی خوشخبریاں آئیں، کسی کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، کسی کو اللہ کے راضی ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے، کسی کو کسی انعام کا ذکر کر کے خوشخبری سنائی جا رہی ہے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب یہ اللہ کا پیغام آیا، اے میرے رسول ان سے کہہ دو یہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کریں گے روزے محشر اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس بات پر صحابہ اتنے خوش ہوئے، کسی اور بات پر اتنے خوش نہیں ہوئے۔ کیوں خوش ہوئے؟ اس راز کو سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اس کی ملاقات نہیں ہوئی، اس کی زیارت بھی نہیں ہوئی، نہ اس کو دیکھا نہ کبھی ملا، لیکن اس سے محبت کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی پاک نے جو اللہ کا پیغام آیا تھا وہی سنا دیا۔ اے سائل سوال کرنے والے،
دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا روز محشر اس کا حشر اللہ اسی کے ساتھ کرے گا۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہیں، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ظاہری طور پر رسول پاک کی زیارت نہیں کی، ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کو ہم نے نہیں دیکھا، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھے، عمر فاروق کی زیارت نہیں کی، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھے، عثمان غنی کو نہیں دیکھا، ان کی زیارت نہیں کی، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھے، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی رحمت اللہ علیہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو نہیں دیکھا، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو نہیں دیکھا، ان کی مجلس ہم نہیں بیٹھے۔ امام ربانی مجدد الثانی کو نہیں دیکھا، ان کی مجلس سے ہم نہیں بیٹھے۔ ہم ان سے محبت کرتے، نام لیتے ہیں تو تعظیماً سر جھک جاتا ہے۔ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ دلیل ہے، رسول پاک کی بشارت ہے، جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا روز محشر اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ خدا نے کس گروہ میں شامل کیا؟ ہم نے کوئی کوشش کی تھی؟ ہم نے کوئی نفل پڑھ کے دعائیں کی تھی؟ یہ تو میرے بزرگ کی سخا ہے، میرے بزرگ کی عطا ہے، ہم تو اس راہ کے راہ ہی نہیں دے۔ یہ جوہر کس نے پیدا کیا؟ یہ دل کے اندر تبدیلی کس نے پیدا کی؟ یہ جو اللہ کے ولی رسول پاک فرماتے قیامت تک میرے خلفاء آتے رہیں گے، ان کی اتباع کرنا میری امت پہ واجب ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے، یہ نور اور ایمان کے چراغ روشن ہوتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا روز محشر اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، دروشی پڑھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ایک شخص پاس سے گزرا۔ جو لوگ اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر تھے ان پہ ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ جو شخص جا رہا ہے نا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا وجہ؟ یا رسول اللہ یہ مومن ہے، آپ کا غلام ہے، صاحب ایمان ہے، نیکوکار ہے، اس لیے میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں،
نبی پاک نے فرمایا تو نے اسے بتایا ہے کہ تو اسے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تو نہیں ہے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا جا اس کو بتا۔ حدیث پاک ہے وہ جا رہا تھا، یہ پیچھے سے بھاگ کر گیا، اسے کہا بھائی بھائی، وہ رک گیا، کہا میں آپ کے لیے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس نے دیکھا، پلٹا، کہتا ہے وہ اللہ کی ذات پاک تجھ سے محبت کرے جس کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سنو، واپس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، جب میں نے اسے کہا نا کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اس نے پلٹ کے مجھے کہا وہ پاک ذات تجھ سے محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم دونوں سے اللہ محبت کر رہا ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ جتنی خانقاہیں ہیں اللہ کے ولیوں کا سلسلہ رسول پاک تک پہنچتا ہے، خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ سب اللہ کے لیے محبت کے رشتے جوڑنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے لیے بیٹھو، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دوستی کرو، اللہ کے دین کے لیے تعلق کو جوڑو۔ یہ سب جتنے سلسلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، یہ اہل اللہ کا طریقہ۔ رسول پاک کے دور سے یہ خانقاہی نظام جاری ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوئے جو اس سلسلے سے جڑتے جائیں گے۔ عاجز کوئی بزرگی نہیں، صرف اللہ کا حکم ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب میری تم پہ کوئی نعمت نثار ہو تو اس کا اظہار کرو، وہ بتاؤ لوگوں کو۔ رات کا آخری پہر عاجز نے دیکھا حشر کا میدان بڑھتا، جس طرح قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، حدیث میں پڑھتے ہیں، ایک عجیب شور، حشر نشر کا عالم، نفسا نفسی کا عالم۔ سامنے دیکھا ایک تخت ہے اور اس کے ساتھ جہاں تک نظر جاتی ہے کرسی ہے، نور کی کرسی، نور کا تخت، اور اس کرسی پر رسول پاک تشریف فرمائے۔ اللہ کے ملائکہ مختلف گروہوں کو ہانکتے پھر رہے ہیں، نیک لوگوں کو الگ کر رہے ہیں، بدوں کو، بے نمازیوں کو، لچوں کو الگ، جیسے بکریاں ہانکتے ہیں، ہانک کے ان سے الگ کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے، میں نے اس سے کہا آپ اللہ کی فرشتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے روز محشر اللہ تخت نشین ہوگا اور پھر لوگوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا
نبی پاک تو سامنے جلوہ فروز ہے، تخت خالی پڑا ہے، لفظ ہے ہی نہیں، فیصلہ کون کرے گا؟ خدا کی قسم وہ فرشتہ کہتا ہے سارے فیصلے رسول پاک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا، سارے فیصلے رسول پاک کریں گے۔ مجھ پہ جذبہ طاری ہو گیا، میں کہتا ہوں اللہ اللہ، اگر فیصلے نبی پاک کریں گے پھر کام بن جائے گا، اگر فیصلے رسول پاک کریں گے تو کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، خدا کی قسم یقین جان، جب نبی پاک کے جھنڈے کے تحت ہوں گے، جھنڈے کے اندر ہوں گے، یہ نسبتیں آپ کو اسی جھنڈے کے نیچے لے جائیں گی۔ مجھے یاد ہے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، نبی پاک کی شریعت کے مطابق روز محشر سادو کتاب ہوگا۔ جو نبی پاک کی شریعت ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اور رسول پاک کی شریعت کیا ہے؟ ایک ٹوکری میں سیب ہوں، امرود ہوں، مولیاں ہوں، گاجریں ہوں۔ جب اس کا سودا ہوتا ہے نا، ایسا نہیں ہوتا اس ٹوکری میں سے جو چھوٹے سیب ہیں وہ نکال کے الگ کر دو، جو چھوٹے امرود ہیں وہ نکال کے الگ کر دو، جو چھوٹی مولیاں ہیں ان کو الگ کر دو۔ ایسا نہیں ہوتا، پوری ٹوکری خریدنی پڑتی ہے، پوری ٹوکری کا سودا ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹوکری ہے جس میں نبی پاک ہیں، جس میں صدیق اکبر ہیں، جس میں عمر فاروق ہیں، جس میں بازی بستامی ہیں، جس میں حضرت سلمان فارسی ہیں، جس میں شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ قیامت تک جتنے خدا کے ولی آئیں گے، یہ ایک ٹوکری ہے، یہ چاروں سلسلے نبی پاک سے ملتے ہیں۔ اس میں ہم جیسے چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، ناقص بھی ہیں۔ جب روز محشر اس ٹوکری والوں کا سودا ہوگا، ہمیں نکالا نہیں جائے گا۔ اس ٹوکریوں میں سب کوئی اللہ خرید لے گا۔ اللہ کی قسم، جس کو اللہ خرید لے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہاں بیٹھنے کی قدر جانو، اس نسبت کی قدر جانو، اس تعلق کی قدر جانو، اس محبتوں کی قدر جانو۔ قدر کرو گے دل میں احساس پیدا ہوگا، جب دل میں احساس پیدا ہوگا آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ میری عرض ہے سستی چھوڑ دو، کہلی چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف کا سفر ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جن کو دور جانا ہوتا ہے وہ صبح اول ٹائم پہ اٹھتے ہیں۔ ہمارا سفر دور کا ہے، ہمیں نبی پاک نے بتا دیا جن کو دور جانا ہوتا ہے وہ صبح اول ٹائم پہ اٹھتے ہیں، اپنے سفر پہ نکل جاتے ہیں۔ جو اول ٹائم نکل جاتے ہیں منزل پہ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے۔ اتنا سستا نہ جانو، اسے اتنا کم قیمت نہ جانو کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہی سب کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ گھر سے نکلا کرو، وقت پہ آیا کرو، آ کے جو کہتے ہیں اس کو سنا کرو، سن کے عمل کرنے کے لیے قدم بڑھایا کرو۔ جب قدم بڑھاؤ گے خدا کی قسم
منزل کو پالو گے۔ یہ سفر اللہ کے ذکر سے طے ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر۔ یہ دل سے اللہ کا ذکر صرف نبیوں نے کیا، اور پھر یہ نور نبی پاک نے صرف اپنی امت کو دیا۔ کسی نبی نے دل کا ذکر امت کو نہیں دیا۔ جو میرا بیٹا پہلی بار آیا ہے، پہلے ذکر نہیں پوچھا، اٹھ کے آگے آ جائے تاکہ اس کو بھی یہ نعمت مل جائے۔ جس نے پہلے ذکر کی اجازت نہیں لی یا پہلی دفعہ آیا ہو، وہ اٹھ کے آگے میری سامنے آ کے بیٹھے، ہمت کر کے جلدی کرے، وقت ہو رہا ہے۔ ادھر آپ سامنے آتے ہیں۔ دل کی پاکی، تزکیہ نفس، اللہ کا قرب، خدا کی معرفت، آپ کا دیکھنا اللہ کے لیے ہو جائے، بولنا اللہ کے لیے ہو جائے، چلنا پھرنا رب کے لیے ہو جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ سب نعمتیں دل کے ذکر سے ملتی ہیں۔ دل کا ذکر اجازت کے بغیر نہیں ملتا۔ اللہ کا قرآن پاک ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ابھی آپ کو دل کی اجازت، ذکر کی اجازت دوں گا، 10 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ نے عمل کیا، آج اس کا کہنا نہیں، اللہ آپ کو دکھائے گا۔ ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ زبان سے کاروبار کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی، جس کے دل کو اللہ ابدی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ یہ شان سب کو عطا فرمائے۔ دوسروں کے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے ادھر آ جائیں، ہمت کریں، جلدی ادھر آ جائیں، ایک لین کریں، آگے آگے ایک لین میں آئیں، جلدی کریں۔ یہ دل کا مقام اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ ہر وقت یہاں خیال کر کے سنیں، میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، بیٹھے اللہ 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 وقت تھوڑا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جی شکر۔ یہ دل کا ذکر ہے، آپ کو اجازت دیتی کیا نعمت ہے؟ کتاب پڑھو۔ آج کل کے مولوی کتاب نہیں ہے، لکھنے والا زمانے کا محدث۔ آپ لکھتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ یہ اسم اعظم ہے، اجازت سے نور منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی کتاب کو پڑھ لو، لکھنے والا زمانے کا محدث لکھتے ہیں، لوگوں دل کا ذکر حاصل کرنے کے لوگوں نے 40 سال اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کی۔
جب اللہ کا ولی خوش ہو جاتا تھا دل کا ذکر عطا کر کے فارغ کر دیتا تھا. نہ آپ کے نام پوچھے نہ کام پوچھے، آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت ہے. یہ اجازت کیا ہے؟ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اجازت ایک تیرے قلب کا نور ہے جو گناہوں سے بند ہو گیا تھا، انگلی سے اس کے منہ کو کھول دیا گیا، اب تو کوشش کر اس کو پروان چڑھا اور خدا کے ولیوں میں شامل ہو جا. یہ دل کا ذکر، اس کا زبان کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں. زبان سے اللہ اللہ کرو، سبحان اللہ پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ثواب ملے گا. لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا. ہر سال حج کر لو، لوگ کہیں گے ہے تو الحاج لیکن ہے کتا. میں نے اپنے کانوں سنا حج کر کے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، پاکستان حاجیوں سے بھرا ہوا ہے، سمر جاتا نہیں سمرا. 1000 دانے کی تسبیح چلاؤ، دل پاک نہ ہو تسبیح کچھ نہیں بگاڑتی. گندے کا گندا دل پاک ہو جائے، خدا کی قسم نہ لمبا جبہ پہننا پڑتا ہے نہ لمبی تسبیح گوانی پڑتی ہے. دل پاک ہو جائے، تیری 5 وقت کی نماز تجھے اللہ کا ولی بنا دے گی. دل پاک ہوتا ہے دل کے ذکر سے. اجازت ہو گئی آپ کو، کیسے کرنا ہے طریقہ سمجھ کے کر لو. حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے مومن ہے، دل اللہ کا گھر ہونا چاہیے، لیکن ہمارا دل اللہ کا گھر نہیں. کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں. وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی. آپ نیک ہیں. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. گناہ گار بندہ ہوں، کرسی پہ بیٹھوں، گرد ہوگی، پہلے گرد کو جھاڑوں گا پھر بیٹھوں گا. کتے کو دیکھ لو، میں نے دیکھا ہے کتا بیٹھتا ہے پہلے جگہ دیکھتا ہے. اگر جگہ صاف نہ ہو پہلے اپنی دم پھیر کے کتا جگہ صاف کرتا ہے پھر کتا بیٹھتا ہے. کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گناہ گار بیٹھے تو گرد کو جھاڑ کے بیٹھے. جو بادشاہوں کا بادشاہ بے نیاز اور پاک ہستی، آپ فیصلہ کرو. وہ پاک ذات گندے دل میں آئے گی، وہ پاک ذات غلیظ دل میں آئے گی. گرد میں کوئی گندگی نہیں، ہاتھ پھیرو گرد صاف ہو جاتی ہے. اصل گندگیاں دل کی گندگیاں. ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت. ماں کو نہیں پتا، ابو کو نہیں پتا، دوستوں کو نہیں پتا، اللہ کو تو دل کے خیالوں کا بھی پتا ہے. سارا دن دل میں سے کیا گزرتی ہے، کیا سوچیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ گندے دل، یہ غلیظ دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتے. اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے. دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ حدیث پاک ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے. دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. اجازت ہو گئی، کیسے کرنا ہے طریقہ سمجھ کے کر لو. یہ دل کا ذکر ہے، اس کا زبان کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں. کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت کوئی پریشان نہ ہو. ہر وقت میں تو نوکری کرتا ہوں، میں تو کاروبار کرتا ہوں، میں تو یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میں تو کالج میں پڑھتا ہوں. ہر وقت اللہ کا ذکر کروں گا، یہ کام کون کرے گا؟ ہر وقت اللہ کا ذکر کروں گا، گھر کیسے چلے گا؟ میرے بیٹے، میرے بھائی، ہر وقت اللہ کا ذکر بھی ہوگا،
یہ سارے کام بھی ہوں گے اور خدا کی قسم پہلے سے بھی اچھے ہوں گے، لیکن سمجھے بغیر نہیں آئے گا۔ الف ب اپنے آپ نہیں آتی، اے بی سی اپنے آپ نہیں آتی، سیکھنی پڑتی ہے۔ اس میں اعظم اپنے آپ کیسا آ جائے گا؟ اجازت ہوگی کیسے کرنا ہے۔ اب یہ طریقہ سمجھ لو، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کر رہا ہے کر، گندا کام نہ ہو، اچھا کام کر، 24 گھنٹے کر۔ اللہ کا دین نہیں روکتا، اللہ اس کے نبی منع نہیں کرتے، جو کام کر رہا کرتا رہے، لیکن آپ کا خیال تو کہیں نہ کہیں ہوگا۔ میرے پاس بیٹھے ہیں، گھر خیال لے جاؤ، جاتا ہے۔ میرے پاس بیٹھے ہیں، کراچی خیال لے جاؤ، جاتا ہے۔ میرے پاس بیٹھے ہیں، امریکہ خیال لے جاؤ، جاتا ہے۔ خیال کو کوئی قید ہی نہیں ہے۔ خیالوں کی پاکی سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، خیالوں کی گندگی سے شیطان بنتا ہے۔ ہم نے خیالوں میں اللہ کا نور بسانا ہے۔ یہ کیسے بسے گا؟ یہ اللہ کے ذکر سے بسے گا۔ کیا کرنا ہے؟ ابھی اسی وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ لے آؤ اور غور سے سنو۔ میرا دل کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سن، میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ صرف توجہ کر کے سننا ہے، سنیے پھر سمجھو۔ گرمی کا موسم، پیاس لگ گئی، پیاسا بندہ زبان سے پانی 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 نہیں کرتا، دل میں پانی کا خیال آتا ہے۔ اسی طرح ابھی اسی وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ لے آؤ۔ تصور کرو یہ دل نہیں، یہ طوطا ہے۔ طوطے بولتے ہیں، خود نہیں بولتے، طوطوں کو بولنا سکھایا جاتا ہے۔ ہم نے دل کو اللہ کا ذکر سکھانا ہے۔ یہ کیسے سیکھے گا؟ ابھی اسی وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سننا شروع کر دو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ آپ کو صرف تجا کر کے سننا ہے، چند دن تجا کر کے سنو، سال نہیں، مہینے نہیں، چند دن تجا کر کے سنو۔ آپ کو دل کے مقام پر ایسی آواز آنے لگے گی جس طرح گھڑی ٹک 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 ٹک، ایسی آواز آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں یہ دل کی دھڑکن ہے۔ نہیں بھائی، یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے۔ میں آج سمجھاؤں یہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا اپنی محبت اور معرفت کے لیے کیا، پیدا کیا مٹی سے، اللہ نور، بندہ خاک۔ خاک کا نور سے کیا تعلق؟ لیکن کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی محبت کے لیے پیدا کیا، جب اللہ نے بندے کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کے دل میں اپنا نور رکھ دیا۔ اسی نور کے ذریعے خدا کے نبیوں نے اللہ سے رابطہ کیا، اسی نور کے ذریعے خدا کے ولیوں نے اللہ سے رابطہ کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے گناہ پہ گناہ کیا، اتنے گناہ کیے دل کالا ہوتا گیا، اتنے گناہ کیے دل پہ زنگ چڑھتا گیا، اتنے گناہ کیے دل سیاہی سے بڑھتا گیا، اتنے گناہ کیے اللہ نے دل میں اپنا نور رکھا تھا۔ ہم نے گناہ کر کر کے اس نور کو گناہ کی سیاہی میں دفن کر دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ابھی اسی وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سننا شروع کر دو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ، زبان نہیں، آپ کو صرف تجا کر کے سننا ہے۔ چند دن سنو گے، دل کے مقام پر ٹک ٹک ایسی آواز آنے لگے گی۔ یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے، اللہ کے تصور سے، اللہ کے نام کے ذکر کے خیال سے گناہ کے داغ دھلے، گناہ کا زنگ دھلا،
اندر جو اللہ نے نور رکھا تھا وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، آپ کو سننے لگ گیا، لیکن کیونکہ ابھی گناہ کے داغ موجود ہے وہ صاف نہیں ہوا۔ جب بندی سے سنتے رہو گے دل پاک ہوتا رہے گا، زنگ اترتے رہیں گے، آپ دیکھو گے چند ہفتوں کے اندر انشاءاللہ تعالی دل کے مقام پر ایسے آواز آئے گی جس طرح منہ سے نکلتا ہے اللہ، دل سے نکلے گا اللہ اللہ اللہ، دل اللہ کے نام سے زندہ ہو جائے گا۔ اللہ کو فنا نہیں، جو اللہ کے نام سے دل زندہ ہو جائے وہ بھی اللہ فانی ہو جاتا ہے، اس دل کو پھر کبھی موت نہیں آتی۔ یہ دل کی زبان دل کی زبان جلدی جاری ہو جائے، سینہ جلدی منور ہو جائے، آپ جلدی اللہ کے ولی بن جائیں، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کرتے ہیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجا دیں، اللہ آپ کا محافظ بن جائے، اللہ آپ کا کارساز بن جائے، اللہ آپ کا مددگار بن جائے۔ یہ نیند جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پیارے رسول پاک کی وہ عبادت ہے جو اللہ کے رسول ہمارے حرم میں کیا کرتے تھے۔ جتنا اللہ کا ولی بنے مراقبہ کرنے سے بنے، جس سے مراقبہ زیادہ کیا وہ اللہ کا بڑا ولی بن گیا۔ یہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ چند ایک اور باتیں نماز کے فوراً بعد میں آپ کو طریقہ سمجھا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جس کا وضو کر لیں، باقی سنتے پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ فرضوں کے فوراً بعد میں آپ کو مراقبے کا طریقہ اور چند ایک باتیں ہو رہے ہیں اس کی میں وضاحت کر دوں گا۔